Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کی پیشین گوئی میں اپنے کئی ولاگز میں کر چکا تھا کہ سپریم کورٹ نے آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو ہے نا ضمانتیں 10-10 لاکھ مچلقوں کے عوض جو ہے نا منظور کر لی ہیں۔ اب اس کو حسن اتفاق کہیں یا قانون کی بالادستی کہیں کہ جو اعتراضات کیے جا رہے تھے قاضی فیاضی صاحب پر، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا، تو ان کی چھٹیوں میں یہ کیس لگا ہے، یعنی کہ وہ ترکی گئے ہوئے ہیں چھٹیوں پہ اور یہ کیس لگا ہے، اور عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے، ان کے پی ٹی آئی پوری کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اب اس کو حکومت کس طرح ہینڈل کرتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا۔ آیا وہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو رہا کرتی ہے یا نہیں، یا پھر جس طرح ماضی میں ہوتا آیا ہے کہ جیل میں ہی جناب دوسری گرفتاری ڈال دی، تیسری ڈال دی، چوتھی ڈال دی، آخر وہ عدالتیں جب ان پر غصہ کرتی ہیں حکومت پر، پھر مجبوراً جو ہے جس طرح اسد قیصر کو چھوڑا ہے اس طرح جو ہے نا یا علی محمد کو چھوڑا گیا ہے، اس طرح ان کو جو ہے نا پھر رہائی ملی۔ اب ایک اور درخواست جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے وہ بھی سپریم کورٹ میں تھی، وہ بھی زبردست سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن جائیں وہ آپ کی شکایات کو دور کرے گا۔ ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ اپلیکیشن دیتا کاغذات لینے کے لیے تو اس کو وہیں سے گرفتار کر لیا جاتا تھا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو سپورٹر تھے ان کو وہاں ڈی آر او کے دفتر سے گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اب کیوں گرفتار کیا جاتا تھا؟ وہ سارے تو پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے کہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہتے نہیں ہیں کہ حکومت یا طاقتور حلقے یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو۔ یہاں میرا ایک سوال ہے اور جو میں اکثر اپنے ولاگز میں کرتا بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ایک سلیکٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں تھی معاشرے میں یا عوام میں اس کا ووٹ بینک نہیں تھا، الیکٹیبلز کے ذریعے اور جنرل باجوہ نے لوگوں کو ہانکا اور ہانک کر ایک پی ٹی آئی بنائی، پی ٹی آئی پھر اقتدار میں رہی، پھر اسی باجوہ نے جنرل باجوہ نے سب کو جو ہے نا تتر بتر کر دیا۔ اب یہ جماعت مکمل طور پر تتر بتر ہے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، یا خٹک صاحب جو ہیں پرویز خٹک اس کی جماعت بن گئی ہے، یا کچھ جو ہے وہ نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں واپس۔ یعنی اس طرح اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس عمران خان، شاہ محمود قریشی اور چند ایک اور لوگ گنے چنے جو انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں، یا پرویز الہی جو ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ اب اگر یہ سارے جیت بھی جائیں، فرض کریں کہ 10-12 اس سے زیادہ ان کو سیٹیں نہیں ملنے والی، پھر کس چیز کا خوف ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر کس چیز کا خوف ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ تھے، ان کو لایا گیا تھا، پھر مقابلہ کر لیں، 5-10 سیٹیں سے آپ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نون لیگ 2/3 اکثریت سے جیتنے والی جماعت، پیپلز پارٹی سندھ سے جیتنے والی جماعت، کس چیز کا ان کو خوف ہے؟ ہونا نہیں چاہیے ان کو خوف، نہیں بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب تو ان کے پاس ایک زبردست چانس ہے الیکشن جیتنے کا۔ اگر عمران خان فرض کریں 3 حلقوں سے جیتا ہے، 3 میں سے ایک ہی سیٹ رکھے گا نا، یا شاہ محمود قریشی 2 یہ حلقوں میں لڑتا ہے، 2 میں سے ایک حلقہ ہی رکھے گا نا، یعنی کہ ٹوٹل ان کے پاس اگر کیلکولیٹ میں نے کیا ہے، ان کے پاس 35 سے 30 سے زیادہ سیٹیں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، یا تو وہ اشتہاری ہیں، یا وہ مفرور ہیں، یا ان کو جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے ان کا جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک الزام ہے وہ بھی الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور ان کو موقع دے دے۔ اب دوسری جانب سے دوسری سیاسی جماعتوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ نون لیگ سہارے ڈھونڈ رہی ہے، کبھی وہ آئی پی پی کے ساتھ اپنا مذاکرات کر رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کر رہی ہے، اور اسی طرح زرداری صاحب ہیں وہ بلوچستان میں ڈیرے لگائے رکھے انہوں نے۔ پنجاب میں ابھی تک ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ پنجاب میں مجھے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، بظاہر یہ شو نہیں کر رہے عوام کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے۔ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اینڈ پر جو ہے نا وہ 1-2 سیٹوں پر
اتحاد کر لے، کیونکہ آج 124 سے جو ہے نا بلاول بھٹو نے بھی کاغذات لے لیے ہیں، جمع کرا دیا بلکہ اب وہ بھی جو ہے نا لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ اب اس طرح جو ہے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمارے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں اجازت دے دی جائے گی، الیکشن کرائے جائیں گے، جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا نون لیگ کے وقت اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی بٹھا دیا جائے گا۔ اور یہ جو الزام ہے، جو دنیا بدنامی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ بھی کم از کم الزام دھل جائے گا۔ اب چند دن کی بات ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم بیان جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بلکہ آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا، وہ آرمی چیف کا تھا۔ انہوں نے کہا مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، یعنی کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہو رہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔